الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذين يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک سیرت وہ ہے جس کو بیان کریں ہم سب، اور ایک سیرت وہ ہے جس کو بیان کرے ہمارا رب۔ ایک سیرت وہ ہے جس کو بیان کرے ہم سب، اور ایک سیرت وہ ہے جس کو بیان کرے ہمارا رب۔ یہ آیت پاک جو پڑھی گئی ہے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا سیرت بیان کر رہی ہے، اور بیان کرنے والا ہم سب کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ اب جیسے امام محترم فرما رہے تھے، آواز بڑھ جائے گی، آواز بڑھ جائے گی انشاءاللہ، بیٹھے۔ ابھی ہمارے امام محترم فرما رہے تھے کہ سب جگہ لوگ پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، سہمے ہوئے ہیں، شکست خوردہ ہیں، بہرحال جو بھی ہیں۔ اب انسان یا تو وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، یا تو نفع اٹھائے گا یا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو یہ افراد سے لے کر اقوام تک بھی یہ باتیں ہیں۔ تو اس آیت پاک کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی ہیں فلاح یاب ہونے والے، کامیاب ہونے والے۔ تو اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمارا پروردگار جس میں بتا رہا ہے اور جس سیرت کو بیان کر رہا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت پاک بڑی جامع آیت پاک ہے، ایک ایک چیز بھی، ایک ایک جملہ بھی اس کا اللہ کرے ہمارے دل کی گہرائیوں میں اترے اور ہماری زندگی کے اندر ایک حسین تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہ پہلا لفظ خود بتا رہا ہے کہ اتباع اصل چیز ہے، یہی اصل روح ہے۔ بولنے کو تو بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، بڑے بیانات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اصل تو اتباع ہے، اصل تو عمل ہے۔ تو راستے پہ چلنا، کس کے راستے پہ چلنا؟ الرسول النبی الامی، ایسی ہستی جس کو اللہ نے رسول بنا کر، اپنا پیغمبر بنا کر
سیدھا چنیدہ بنا کر اور نبی بنا کر امی بنا کر جس کو بھیجا. ایک باریک فرق ہے رسول اور نبی میں. جو حضرات بچپن میں تعلیم الاسلام پڑھے ہوں گے، بڑی زبردست کتاب ہے، بچپن میں پڑھاتے ہیں بلکہ رٹاتے ہیں، اور اسی بچے رٹ دیتے ہیں، سوال جواب سنا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں عجیب و غریب کتاب ہے، زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے. اور بعض علماء اور اللہ والوں کا کہنا ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے. اس کا آغاز، اس کی ابتدا ہی کیا عجیب و غریب انداز سے ہو. تعلیم الاسلام جو مکتب ہم پڑھاتے ہیں، پہلا حصہ دوسرا حصہ کر کو بچے پڑھ لگاتے. پہلے تو بھی گھروں میں ذرا بڑے لوگ پوچھتے تھے، پہلا سوال کون تو بھی بچہ آیا گا تو کیا پڑھتے گو تو قرآن کے تو پارا پڑھتے. یہ پہلا سوال ہوتا تھا بچپن میں. وہ جانے سب بھی چھوٹ گا. اب اٹھاتے ہی وچ اسکول ڈو یو اسٹڈی، وچ کلاس ڈو یو اسٹڈی، واٹس یور نیم، واٹس یور فادر نیم، ایسا شروع ہو گیا ہے. پہلا سوال جو ہوتا تھا پہلے، کیا پڑھے ہے نا، قرآن کیا پڑھے، کون سا پارا پڑھے، قرآن ختم ہو گیا کیا، ایسا پوچھتے تھے. نہیں ہوا رہا تو بڑی شرمندگی ہوتی تھی. سب زمانہ چلے گا، سب بھی لپٹ کو رکھ ڈالے. انداز ہی بدل گیا، زندگی کا طرز عمل بدل گیا. اللہ تعالیٰ بڑے حضرات ہیں، ان کے سائے کو باقی رکھے، عمر دراز فرمائے. وہ حضرت پہلے زمانے کو دیکھے ہوں گے کس طریقے سے ایک نورانی ماحول رہتا تھا. بچے کس طریقے سے بڑوں کو دیکھے تو سلام کرتے تھے، ادب کرتے تھے. اذان ہوئی تو ادب سے رہتے، نماز کو لوگ آتے جاتے رہے تو ادب کرتے، سلام کرتے. یہ موبائل آ جا کو سب بھی چھوڑ گا. اذان ہون دے، نماز ہون دے، نماز کو آن دے، نماز پڑھ کو جان دے، ان کا وہ چھوٹتا نہیں. اللہ سے بچانا. تو پہلی چیز فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں. رسول اور نبی کے بارے میں بتا رہا تھا اس چھوٹی سی کتاب میں. کیا پیارے انداز میں ابتدائی چیزوں کو بیان کیا. پہلا سوال تم کون ہو، فوراً یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے. اللہ اکبر. جواب مسلمان. دوسرا سوال مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، اسلام. نمبر 3 اسلام کیا سکھاتا ہے. کیا پیارا انداز ہے. آج تمہیں کیا سافٹ ویئر انجینئر، کیا ڈاکٹر، کیا کوالیفیکیشن، کیا ڈگریاں، کیا. سبحان اللہ. طرز زندگی بدل گیا. تو پہلا سوال یہ ہے تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے. تو مسلمان. تو ذہنوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم پہلے کیا ہیں، مسلمان ہیں. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تو ہم مسلمان ہیں. اس کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے. تو اس کتاب میں ایک سوال، کیا رسول اور نبی میں کچھ فرق ہے. جواب تھوڑا سا فرق ہے. کیا مطلب، رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت نئی کتاب دی گئی ہو، اور جن کو ایسا نہیں ہے وہ نبی. جن کو کتاب اور نئی شریعت دی جائے وہ رسول. لیکن تمام کے تمام برحق ہیں، سب اللہ کے پیغمبر ہیں، سب پر ایمان لانا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور یہ خاص صفت آپ کی ہے کہ آپ امی ہیں. امی
ماں کو کہتے. ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ کچھ جانتا کیا؟ کچھ پڑھا ہوا ہے کیا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. کیا فرمائے؟ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں تمہارے کے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. کس حال میں؟ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل و دماغ دیے، تاکہ ان سب کے ذریعے سے تم اللہ کو پہچان سکو، اللہ کی نعمتوں کو جان سکو اور اس کی شکر گزاری کر سکو. تو جس طریقے سے مادرزاد بچہ کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں ہوتا. دنیا میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھانے والا پڑھاتا ہے، سکھانے والا سکھاتا ہے. اللہ جل جلالہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پڑھائے اور کوئی سکھائے. اس لیے کہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے، جو استاد کہلاتا ہے، وہ درجے میں بڑا سمجھا جاتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے، اس کا ادب بھی بجا لانا چاہیے. تو اللہ جل جلالہ نے یہ نہیں فرمایا. ہاں البتہ اس کا انتظام یہ کہ اللہ نے خود سکھلایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھلایا آپ کو وہ چیزیں جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. بعض لوگ اسے بولنے بہت شرماتے، نبی کو کیسا بولنا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بشر سے، کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اللہ کے بعد. یتیم ہے کہ نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ ہے چند ملت گشت. وہ یتیم جس سے کسی سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، پرانی شریعتوں، پرانی ملتوں، سب کے کتب خانوں کو ڈھو ڈالا. ایسے ہمارے نبی تھے، نبی امی تھے. ہاں اس میں ایک حکمت یہ ہے، اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو کسی کہنے والے کو یہ موقع ہوتا کہ وہ کہے کہ انہوں پہلے کی کتابوں سے پڑھ کر یہ بولتے ہیں، تو فلاں جگہ سے انہوں جو ہے نقل کر کے یہ بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں. اس طریقے سے یہ سب اعتراضات ختم ہو گئے، کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آیا. لیکن ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم آپ ہی اللہ. تو ایسے نبی امی ہیں. الغرض اب یہ عنوان لمبا ہے، اس لیے مختصر طور پر اشاروں میں آگے بڑھیں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ہمارے نبی ایسے ہیں جن کے بارے میں تورات و انجیل میں تذکرہ موجود ہے. آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، آپ کے خصائل بیان کیے گئے، آپ کے فضائل بیان کیے گئے، آپ کے شمائل بیان کیے گئے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں پہلی کتابوں میں. اور جو پہلی کتابیں پڑھے تھے وہ بھی جانتے تھے اور اسی انتظار میں تھے نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کے ساتھ ہو کر دوسری قوموں پر غلبہ پائیں گے. اس کا انتظار بھی وہ کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلی کتابوں. حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک کم عمر بچہ یہودی کا لڑکا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. ایمان نہیں لایا ہے، یہودی کا بیٹا ہے، لیکن خدمت کرتا ہے. چند دن وہ نظر نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اللہ تو خود جانا، ایک ایمان والے کی عیادت کرنا ایک مستقل حق ہے. فون کر کو پورے بیپار کے بعد سوب کر لو ہو کے بعد اخیر میں کہ بیمار تھے کہ آپ کیسی طبیعت کر کو آندھے پوچھے سکا چپکے بھر سبھی لے تذکرہ چپکے لائٹ. یہ بیمار پرسی بھی نہیں، تیمارداری بھی نہیں، عیادت بھی نہیں. مستقل طور پر من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ فنادى مناد من السماء ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا.
جو اللہ کی نسبت پر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے یا کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو ایک فرشتہ آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ تو بھی مبارک، تیرا چلنا بھی مبارک، تو نے جنت میں اپنے لیے ٹھکانہ بنا لیا۔ اللہ کتنا سستا سودا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ کی کتاب ہے آسان نیکیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اللہ اکبر، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، عام فہم زبان میں ہے، ایک ایک بات کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی۔ ایسی کتاب معمولی سیدھے سادے انداز میں آسان نیکیاں۔ تو ایسا عیادت ایک چھوٹی نیکی ہے، لیکن اس پر بشارت کتنی بڑی ہے، خوشخبری کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب اس کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اس کے سرانے اس کا باپ کھڑا تھا اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا، جیسے آخری وقت میں تلقین کرتے، کلمہ پڑھاتے، یاسین پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ اس بچے کے اب چل چلاؤ کا وقت ہے، آخری وقت ہے۔ ایک روایتیں الگ الگ ہیں، ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے پوچھا جو پڑھ رہا تھا غالباً تورات، کیا اس کتاب میں میرا تذکرہ ہے؟ تو اس نے ذرا نفی میں جواب دیا، جانتے بوجھتے بھی کہا نہیں ہے کر کے، لیکن اس کے بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ ہے اس میں آپ کا تذکرہ۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، آپ کے بارے میں لکھا ہوا وہ پاتے ہیں تورات و انجیل۔ ایک تو یہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سامنے کلمہ پیش کیا، بیٹا کلمہ پڑھ لے۔ تو روایت میں ہے کہ اس نے ایسا کر کے اپنے باپ کو دیکھا، میرا باپ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا اتی ابو القاسم، ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور تھوڑی دیر میں اس کی روح قبض ہوئی، وہ دنیا سے چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکل رہے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ذریعے سے اسے جہنم سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ اب اس نے کلمہ پڑھا ہے، جہنم سے چھٹکارا پایا، نہیں تو پھر اس کا انجام الگ ہوتا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس کا ذریعہ بنایا۔ اس بات روایتوں میں ہے کہ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے ساتھی کو سنبھالو، اب یہ ایمان میں آ گیا ہے، آگے کے کام اس کے کفن دفن جنازہ سب کی ذمہ داری لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، خصائل، فضائل، مناقب سارے پہلی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اب ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، آپ کا وظیفہ کیا ہے، آپ کی خاص ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یأمرہم بالمعروف، بھلائی کا حکم کرتے، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روک۔ یہ اس امت کے ذمے ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں سنائی۔ جب واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ایسی آزمائش سے بچو جب جو آئے گی تو سب پر آئے گی، ایسا نہیں کہ تم میں سے خاص لوگوں پر آئے گی، اس کی لپیٹ آئے گی تو سب پر پڑے گی، اس کی مار آئے گی۔ البتہ آخرت میں عمل کے لحاظ سے لوگ الگ کر لیے جائیں گے، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے۔ آج باپ بیٹے کو نہیں بولتا، بیوی کو نہیں بولتا، مسلمان محلہ ہے، معاف کرو کیا بھی سمجھو، نفرت دل کے درد سے بولتا ہوں، فجر کی نماز میں دیکھے تو خبرستان سمجھ میں آتا ہے۔
پورا پورا محلہ سوتا ہے، اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ شوہر مسجد کو آ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، بیوی کو نہیں جگا رہا ہے، بیٹوں کو نہیں جگا رہا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ کیوں ایسا ہوتی جا رہی ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیت، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عام ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بات کرے تو موبائل ہاتھ میں دے ڈالتے، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، عزت، عصمت، عفت سب غارت ہو لگ ہے، مٹی میں جا لگ ہے۔ اللہ اکبر، کیا بھی بچا نہیں۔ دیکھ لگے تھے گھر میں پورے ملک کو نظارہ دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، جوان بچی بھی ہے، ادھر باوا بھی ہے، ذرا سوچنے کی چیز ہے، غیرت ایک چیز ہے نہیں کیا؟ تو اس طریقے سے اگر ماحول رہا، لیکن ترغیب برائیوں سے روکنے کا ماحول ختم ہوا تو پھر انجام کیا ہو؟ اس لیے بزرگوں، ہماری یہ ذمہ داری، ایسا ماحول بنانا چاہیے، مذاکرہ ہونا چاہیے۔ ارے دنیا کی ساری چیزوں کا انتظام کرتے، اس کی آخرت کی فکر نہیں کیا؟ بچے کو یہ دلاتے، وہ دلاتے، منہ مانگے سو چیزیں سب دلاتے، آخرت دیکھو ذرا دنوں پہلے تک تو جب دن میں 2 ویلر چلا لگ گیا تو اس کا لائٹ چلا کیا ہوتا تھا بولا؟ 2 ویلر دن میں چلا لگ گئے تو اس کا ڈائناما جل رہا ہے، لائٹ جل رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر سے بولتے ہیں، پیچھے پلٹ پلٹ کر بولیں گے، ایسا اشارہ دکھا دکھا کر، ہے نہیں؟ کیا مانا؟ تیرا ڈائناما جل رہا ہے، لائٹ جل رہا ہے، تو بیٹری اپنی بیکار کر رہا ہے، دن میں تو اپنا مال ضائع کر، بولتے نہیں بولتے؟ اچھا، اپنے کو بھی بولتے، پرائے کو بھی بولتے، غیر کو بھی بولتے، سب کو بھی بولتے۔ دنیا کا اتنا نقصان ہوا تو بولتے نا، آخرت کی کتنی تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے، بولتے کیا؟ اللہ اکبر۔ من فاتتہ الصلاۃ، جس کی ایک نماز چھوٹ جائے، فکأنما اوتر اہلہ ومالہ وولدہ، گویا کہ اس کا مال، متاع، اہل و عیال سب چھن جائے، سب غارت و حقارت ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ایک نماز چھوٹی تو اتنا بڑا نقصان ہے، سالوں سالوں کی جیسی عادت رہی تو کیسا ہو؟ تو دنیا کی چھوٹی چیز، چھوٹا نقصان بھی برداشت کرتے نہیں، فوراً بول کر دیتے۔ اللہ اکبر، آخرت کے سلسلے میں نقصان پہ نقصان ہو رہا، تو فرمایا ہمارے نبی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ کیا کرتے ہیں؟ پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے اور گندی چیزوں کو حرام بتاتے۔ آج یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں بہت عظیم آزمائش کا دور ہے۔ کسی طرح سے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی جائے اور کسی طریقے سے ان کے پیٹوں میں ایسی ویسی چیز پہنچا دی جائے، ان کو وہ کھلا دیا جائے کہ ان کی دعائیں ختم ہو جائے، ان کی نمازوں کا اثر ختم ہو جائے۔ اس کی کوشش عالمی طور پر ہو رہی ہے۔ 3 چیزیں ہیں جس میں 2 میں پوری طرح کامیاب ہو گئے ہیں، ایک میں ابھی پوری کامیابی نہیں ہوئی کر کے بے قرار ہو لگ رہے۔ کون بات؟ ایک نظام حکومت بدل دیے، یعنی حکومت سے مذہب کو الگ کر دیا۔ مجھے تو وہ الگ یہ الگ، بھائی وہ دنیا یا دین اس میں لانا نہیں بولتی۔ اللہ، اب کیا کیا ہمیں سن کریں، مکہ مدینہ اس کا کیا حال ہو رہا ہے؟ جو کفر از کعبہ برخیزت کجا مانت مسلمانی، جب کفر کعبے سے اٹھے گا تو مسلمانی کہاں رہے گی، اسلام کہاں رہے گا؟ آج کیا کیا حالات سن لگ رہے ہیں مکہ مدینے کے۔ اللہ اکبر، یہ کھول رہے ہیں، وہ کھول رہے ہیں، اس کی اجازت، اس کی اجازت۔ اللہ اکبر، کہاں جا کر چھپیں گے، کہاں جا کر بچیں گے؟ بولو، مرکز اسلام ہے وہ،
یہ لکھنے کو خادم الحرمین الشریفین کر کو حرمین شریفین کے خادم بول رہے ہیں. کتنی بے حرمتی کر رہے ہیں. اللہ کیا کیا چیزیں نہیں ہو رہی، کس کس کی اجازت نہیں کی جا رہی، نبی پر کیا گزرتا ہے. اللہ جس نبی نے اپنی پوری زندگی ایک ایک سانس امت کے لیے امتی کر کے گزار کے گئے، سب کو قربان کیا. آج اس نبی کے دربار میں کیا کیا چیز ہو رہی ہے، اس نبی کے سامنے میں کیسی کیسی چیزیں، کیسی کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نبی کے دل پر کیا گزرتا ہوگا. اللہ تو فرمایا یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام بتاتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص چیز کیا کی، پہلی امتوں نے کچھ اپنی طرف سے، کچھ ان کے بڑوں نے کچھ ایسی چیزیں ان پر تھوپ دی تھی اور لازم کر دی تھی جو ان کے گلوں میں توق کی طرح اور ہاتھوں پیروں میں بیڑیوں کی طرح پڑی ہوئی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نکالا، ان چیزوں کو چھڑایا. حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا سنو، زمانے جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں تلے ہیں جس کو میں روند رہا. اس درجے صاف اعلان فرمایا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رسماں رواجاں، اللہ اکبر، بہت درد ہوتا. حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پھر بھی دیکھے تو لمبا چوڑا خرچ کرتے. یا اللہ، شادی ہوئی حضرت، اولاد کے واسطے دعا کرو حضرت. اچھا بات، اولاد ہوئی حضرت، اچھی اسکول میں سیٹ ملے سکا دعا کرو. اچھا بات. ذرا دن کے بعد حضرت اور ایک میڈل اسکول میں، سیکنڈری اسکول میں سیٹ ملے سکا دعا کرو. اچھا بات. حضرت ہائی اسکول میں اسکالرشپ کے ساتھ، میرٹ کے ساتھ ملے سکا دعا کرو. اچھا بات. حضرت کالج کی تعلیم ہو گئی، اب کہاں بھی پلیسمنٹ ملے سکا، اپوائنٹمنٹ ملے سکا دعا کرو. اچھا بات. اب حضرت ذرا سیلری جمپ ہو سکا دعا کرو. اچھا بات. یہاں تک ایک سرکل. اس کے بعد حضرت ذرا کانتی بچے کو اچھا رشتہ لگے سکا دعا کرو. اچھا بات. پھر حضرت شادی اچھے طریقے سے ہو سکا دعا کرو. اچھا بات. پھر اس کے بعد دوسرا سرکل حضرت امید سے وہاں سے شروع ہوتا. پھر اب یہ کیا زندگی. اچھا شادی ہو گئی، ذری تاخیر ہوئی، اولاد ہونے میں اب پہاڑ سر کو اٹھا لیتے. ابھی کیا بھی نہیں کیا، ابھی کیا بھی نہیں کیا، کیا ہو گیا رے بابا. ایسا پوچھ کو مرد سے بڑھ کو بائکوں کو ٹرچر کرتے. واہ، انہیں صبر سے ہمت سے رہتی ہوئی دوسرے پوچھ کو. یا اللہ، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کھلواڑ ہو رہا ہے کیا؟ قدرت سے ٹکرا رہے ہیں کیا؟ کون دیتا ہے وہ نعمت؟ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہے کیا؟ بولو. ہاں، وہی وہ ذات ہے جو چاہے تو مرد عطا کرے، جو چاہے تو عورت عطا کرے، جو چاہے تو دونوں عطا کرے، جو چاہے تو دونوں سے محروم کرے. کوئی اور طاقت ہے کیا؟ بولو. اوپر نیچے ہو جاتے. شادی ہو گئی، خالی پوچھ دیے کتنے بچے کر آنکھ سے بھل کر کو پانی نکالنا. اللہ سب بھی دیا حضرت، وہ ایک نعمت نہیں ہے حضرت. دعا کرو حضرت. تو اولاد کتنی بڑی نعمت کر کے سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ لیکن وہی اللہ نعمت عطا کرے، اس کی حفاظت کرنا ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے. بولو. اس کی دینی تعلیم، تربیت کرنا. اچھا نام رکھو. اللہ اکبر. روز کی پنچر مجھے فونا حضرت ایسا نام رہنا، ایسا کون بھی رکھے نہیں سکا رہنا. وہ کیسا ہوگا؟ الحم کا تو الف سے شروع ہوتا حضرت، اور ورنہ سے سین پر ختم ہوتا قرآن میں. ویسا وہ نام الف سے شروع ہونا، سین پر ختم ہونا. اچھا نام بولا حضرت. رتل انس کر کو صحابی رسول ہے، خادم رسول ہے.
نہیں حضرت بہت شارٹ تھے وہ، انس تھے. اچھا جانتے وہ انیس رکھ لو گا تو نہیں حضرت بہت جنے رکھو نہیں حضرت جاتے انیس رکھ لو با رکھو حضرت منہ کو آتا نہیں حضرت. تو ذرا دوسرا بولو حضرت. کیا رے بابا بولنا، کون بھی نہیں رکھے سکا بولنا، الف سے شروع ہونا سین سے ہونا کو تو UPSC چیک ہے. انہیں الف سے شروع ہوتا ہے سین سے ختم ہوتا ہے، کون بھی رکھے نہیں سکا. ایسے نامہ رکھتے مانا بھی نہیں مٹی بھی نہیں. ہم نہ دیکھنے کا رہتا حضرت ذرا دیکھ کو بولو حضرت یہ کرو حضرت، ہمیں بولنے کا بھی نہیں ہمیں کرنے کا بھی نہیں. اس کے واسطے تمہیں فون نہ کرو نہ اچھے نامہ بولے تو رکھتے نہیں. ایسے نامہ کہ ہوا میں اڑے سکا رہنا، آگے کی فلاش ہو سکا رہنا، آگے کی منہ نوے انداز کے نامہ مانا بھی رہتا نہیں مٹی بھی رہتا نہیں. اچھا نام رکھو، نبیوں کا نام رکھو، ان کی صفات آئیں گی، ان کی عادتیں آئیں گی، ان کے اخلاق آئیں گے. اللہ کی صفات کے ساتھ نام رکھو. یہ ہے 99 نامہ. جاتے ہی آج کل سب سے بڑے حضرت کو، سب سے بڑے مولانا مفتی صاحب کو لو تو حضرت مولانا گوگل صاحب کیا میں سرچ کرے حضرت گوگل میں یہ نام ملا حضرت کرا مانا بولو حضرت. تمہیں 360 نامہ بولو، ابھی کون سا تم بولو کہیں سمجھتے بھائی. ہرگز بولنے کا ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ تو تمہیں 2-3 نامہ بولو اچھے نام، اس میں سے ہمیں کوئی کرتے نام صحیح رہا مانا صحیح رہا. ہم نہ بولو گے تو ہمیں بولتے نہیں. اس لیے نام اچھا رکھنا ہے تو اچھا مانا والا ہو، نیک لوگوں کا نام ہو. یہ اولاد کا پہلا حق ہے. تو اولاد اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے تو اس کی کیا ہونی چاہیے؟ تعلیم تربیت ہونی چاہیے. نہیں سو رسما، طاقت نہیں سو کاما. بار بار جا کو سود کو پیسے لے لو کو، ان کے پاس پیسے لے لو کو، گروی رکھ لو کو، کون کرو بولے اس میں. بچے کی ختنہ اسے بھی رسم کو کیا تعلق ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ جیسے ناف ہے وہ ماں سے جڑی ہوئی رہتی ہے، بچے کی پیدائش کے وقت اس کو کاٹ دیتے ہیں. اب وہ زخم جو ہے 1-8 دن میں 2-4 دنوں میں سوکھ جاتا ہے. اسی طریقے کی ایک اور کاروائی ہے ختنے کی کاروائی ہے. تو اسی عمر میں 19 دنوں میں وہ کاروائی کر دی جائے، بچے کو جیسے ناف سوکھتی ہے اسی طریقے سے وہ زخم بھی سوکھ جائے گا. اور اسے کیا بھی پتہ بھی چلتا نہیں ہے، وہ ہاتھ پر بھی نہیں مارتا ہے. اسے جو ہے جو فیس ہے وہ دینے کی بات رہتی ہے. اسے جا کو ایک رسم کر کو اتنی بڑی دعوت رکھو. اب بچہ پیدا ہوتے ہی نیمنگ سرمنی کرتے، کیا ہوا ڈبے دیکھنے کے رہتے. ابا ایک صاحب ان کی نواسی ہوگا، زمانہ ہوگا، ایک ڈبا آیا مجھے، کیا رے بابا تو نواسی کا کرتے پیدا ہوگا کتنے کی نہیں حضرت. جب کو ایسا آئٹم دینا کون بھی رکھے نہیں سکا ہے نا. اسے دنیا سے 6 مہینے صبر کر کو اب ملا گیا. اچھا اللہ چھوڑا، اس کے واسطے کیا ہے سو اللہ تندور دیا ہے سو ایسی چیزوں میں لگانے کے واسطے ہے سو بچے کے نام کے واسطے سرمنی کر لگو، ڈبیا میں چیٹیاں لگا لگو، یہ کر لگو. اللہ ہو کتنا خرچہ کرتے معمولی گھرانے کے کام کاجا ہو جائیں گے، نکے ہو جائیں گے. وجہ سے سب رسم رواج آ گئے. بچی بڑی ہوئی کیا ہوا اور ذمہ داری بڑھ گئی. اب اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی، وہ آگے چل کر ایک ماں بننے والی ہے، کتنی چیزیں اس کے ذمہ آنے والی ہیں. تو ہمارے اندر تربیت کا عنصر بننا چاہیے. اب یہ نہیں سکا اب یہ رسمہ وہ رسمہ کا لگو. اللہ کے واسطے برا مت سمجھو، میں بول رہا ہوں امت کی حالت بول رہا ہوں. ایسی چیزوں میں سب خرچہ کر لگ کر بے ضرورت سود کو لے لگ کر طاقت نہیں سو کاما کر لگ کر کیا زندگی بولو کس کے واسطے بولے سب کر کر کون کیا کرتے ہیں بولو. کتنا تمہیں کرو، پیچھے بولنے والے بولتے دیے تو بھی بولتے، نہیں بول دیے تو بھی بولتے. سمجھ گئے؟ نکاح آسان کرو، برکت والا نکاح وہ ہے جو سستا ہو، ہلکا ہو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے
लंबे चौड़े कामा करते, जर्रे दिनों में निके टूट जाते। अल्लाह, पीछे 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 पीछे। अफसोस होता, कितने साल हुआ शादी हो गो तो क्या हजरत कितने साल बोलते हजरत, कहते कितने महीने हुआ, महीने क्या पूछते हजरत, अभी 12 दिन ही छुए सो हजरत। क्या हाल है ये, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतने रिश्ते टूट रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? पूरी कोर्ट कचहरियों में यही किस्से, दारुल कज़ा इससे भरे पड़े। क्या जिंदगी खिलवाड़ है क्या ये? कोई भी बर्दाश्त करने तैयार नहीं है क्या? एडजस्ट करना नहीं है क्या? जिंदगी आखिर नाम किसका है? एक आलिम दीन फरमाए, मैं हमारे भाई का निकाह हुआ तो एक अल्लाह वाले के पास ले जाकर मिलाया, मुलाकात किया। हजरत ये मेरे भाई हैं, कल इनका निकाह हुआ। बोलने की देरी, हजरत फौरन वहां से बोले, निकाह असल में है निबाह। क्या निकाह क्या है? एडजस्ट करना। क्या करना भाई? बर्दाश्त करना, एक दूसरे को संभाल कर जाना, निबाह है। संभालना, एडजस्ट करना। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू अजीब व गरीब बात लिखे, फरमाए देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से आज तक देख लो, पूरी दुनिया में देख लो, कोई 2 इंसान ऐसे नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल डिट्टो 100% 100% एक ही तरह हो, ऐसा नहीं है। चाहे वो जुड़वा बच्चे हो, औली जौली बच्चे हो, ट्विन पेयर हो, रट्टे पुल्ले हो, कौन तो भी हो, दूसरे को एक जैसा दिखेंगे, लेकिन माँ बाप को जरूर मालूम होता है क्या फर्क है। तो हजरत फरमाते जब जाहिर में फर्क है तो यकीनन बातिन में भी फर्क रहता है, अंदर की तबीयत और मिजाज में भी फर्क रहता है। इसको जरा एडजस्ट करना। क्या करना? हमारे हजरत जी दामद बरकातुहू के सामने एक कारगुजारी आई। क्या हुआ? हजरत एक निकाह टूटिया हजरत। क्या हुआ? 24 साल का निकाह तोड़ गया हजरत। कई को बात, क्या भी बड़ी बात नहीं हजरत। वॉश बेसन है ना, वो बाथरूम के बाहर था, उसमें सुबह के वक्त में वो घर का मर्द जो बड़ा है उन्हें ब्रश कर डाला। अब उधर से बेगम साहिबा देख डाली। अब इतने बातें करना शुरू करी, तुम इतने बड़े हो को ये क्या, तुम नजारा तो भी है क्या, ये जगह करने की क्या वो यहाँ है। उन्हें बोलता मैं कब तो भी करया क्या, अंदर जाको कौन की बैठ गए हैं, आते नहीं है, मुझे ड्यूटी को टाइम होता, ऑफिस को जाना नहीं क्या, उसके वास्ते क्या करना, टाइम होता अगर को मैं यहाँ कर डाले ऐसे ब्रश कर। सुनो, गैरों की चीजें हमारे अंदर कैसे असर कर रही है। पहले बाथरूम, फिर वॉशरूम, अब क्या भाई? रेस्ट रूम। मुसलमान का रेस्ट रूम बैतुल खला। तोबा तोबा, अफसोस की बात। मुसलमान को सुकून कहाँ मिलना? अल्लाह भी जिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मस्जिद में आए तो सुकून मिलना। रेस्ट मुसलमान को कहाँ मिलना? मस्जिद में आए तो मिलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को, अरिहनी या बिलाल बिस्सलाह, ऐ बिलाल नमाज के जरिए से मुझे राहत पहुंचाओ, अजान दो, सुकून मिलता है। अल्लाह के दरबार में हाजिरी हो, सुकून मिलता है। अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है, सुकून की जगह ये है। नाम क्या? बोलो भाई। बाथरूम गया, वॉशरूम गया, अब क्या है? रेस्ट रूम। देख रहे हैं दिमागों को कैसा जो है टाइप ढोलक कर आ रहे हैं। मुसलमान जाकर बैतुल खला में रेस्ट लेता, क्या बोलो, खुबूस और खबाइस वो, गंदी और गंदी मखलूक रहने की जगह वो, समझ रहे भाई, ऐसी जगह को रेस्ट रूम बोलते क्या? हाँ, दुनिया क्या बोली हमें भी वही बोलना, दुनिया की क्या समझ है वैसी हमारी समझ भी बनते जाना। समझो जरा कैसे हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसा हमारा जहन बदला जा रहा है। अल्लाह, सब रूमा बनते हैं, नमाज की रूम बनते क्या घर में? वो बोलो बैतुल खला को बेस्ट रूम भी बोल लग जाए, तेरे दिनांक बाद बेस्ट रूम ही छोड़ेंगे वो। सही भी क्या भी सोचो लोग को, क्या भी और एक अच्छा नाम दे डालेंगे वो लोग, समझते क्या?
تو ویسا تو وہ مرد بنا بولے ہاں کب تو بھی یہ کریا کیا پہلی بار نہیں کیا اگر کو پنچایت ہوتے 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 24 سال کا رشتہ توڑ گیا۔ حضرت کے سامنے جب کارگزاری آئی تو حضرت بولے میرا خیال ہے 2 جنے بھی PhD ہوں گے۔ کیا 2 جنے بھی PhD ہوں گے؟ کہتے سامنے والا بولے حضرت آپ کو کیسا معلوم حضرت وہ 2 جنے بھی PhD ہیں سوگر کو؟ حضرت بولے میں انگلش کا PhD بولے نہیں، میں اردو کا پھرا ہوا دماغ کر دو۔ کیا بھائی 2 جنے بھی کیا ہے؟ پھرا ہوا دماغ ہے۔ ایک سی چھوٹی بات کو 24 سال کا رشتہ توڑتے ہی تو انہوں کیا ہے انہوں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ والے بولتے 2 عقل مند بھی رہے تو ایک بال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور 2 بیوقوف رہے تو ایک سنکلی رہی تو بھی توڑ ڈالیں گے، کہتے ایک چین رہی تو بھی توڑ ڈالیں گے۔ ویسا ہوگا ہے رف ٹف، انہیں ادھر سے انہیں ادھر سے، ہم کسی سے کم نہیں کرو۔ اللہ رسول اللہ فرمائے اللہ کے بعد سجدے کا حق ہوتا تو میں بیوی کو کہتا شوہر کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کا۔ ادھر شوہر کو بولے دیکھ ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہوئی ہے، نرم و نازک مزاج کی ہے، پتلی کو ٹیڑھی کرنے جائے گا ٹیڑھی سیدھی نہیں ہو، سیدھی کرنے جائے گا سیدھی تو نہیں ہوگی، پتلی ٹوٹ جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا، سنبھل کے رہنا۔ کیا پیارا انداز ہے اللہ ہو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جو چیزیں جو کچھ اپنے اوپر انہوں نے لاد دی تھی اور کچھ ان کے بڑوں نے اپنے ان پر ڈال دی تھی، ایسی سب چیزوں سے ہمارے نبی ان کو چھٹکارا دلاتے، ان سے یہ چیزیں دور کرتے۔ تو مجھے بولنا یہ تھا کہ یہ جو رسم و رواج کی چیزیں تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ختم کی۔ تو پرانے زمانے جاہلیت کی رسم رواج آگا تو اب یہ جہالت جدیدہ نیا دور آیا ہے، نئے نئے انداز سے نئی نئی چیزیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ تو دل دکھتا ہے، بڑا کیک بنا کر اسے کاٹتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یا رسول اللہ۔ کس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں؟ کس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں؟ کس کی نقل کر رہے ہیں؟ نام کس کا لے رہے ہیں؟ کرسچنوں کی ادا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، اس پر کینڈل جلا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ حدیب میں فجر کی نماز کے لیے گیا، مسجد کے لیے گلی پھلٹیاں پوری کھلی، انڈے پھٹ کو پڑے گی۔ میں پریشان ہو گیا، کونتی بھی بیچارہ بیپاری رات کو لے لگ جاتے جاتے گاڑی گیڑی گر کو اس کے انڈے پھٹ گئے رہیں گا، ایسا کر کو میں پریشان ہو لگتا۔ صبح میں دیکھا تو ایک چرچا ہے، وہ کیا کہا تو رات کو ایک جنے کو برتھ ڈے ہوا، اسے پورے انڈے پھینک لگو مارے ہیں، سو وہ انڈے پورے گلی میں۔ اللہ دولت اس کے واسطے کیا دیا ہے، پیسے اس کے واسطے کیا دیا ہے، کیا کیا طریقے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچیں۔ لباس میں لباس اللہ کی نعمت ہے، لباس اللہ اپنی طرف سے اتارے، ایمان والوں کے لیے صرف نہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، بنی آدم فرما رہے ہیں اے انسانوں، the mankind، ہم نے لباس اتارا ہے، یواری سواتکم وریشا، جس سے تم اپنی شرم کی جگہیں چھپاتے ہو، خوبصورتی اپناتے ہو۔ تو لباس اس کے لیے ہے۔ آج لباس کا کیا حال ہے؟ اللہ ہو، لباس انسان کو بچاتا ہے۔ سرابیلا تقیکم الحر وسرابیلا تقیکم بأسکم، لباس تم کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، جنگ میں تمہاری حفاظت کرتا ہے، لباس تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لباس ہی وہ شے ہے جس کے آگے انسان کا وجود بے لباس ہے، تمہاری ساری چیزوں کو لباس چھپا رہا ہے۔ اور اللہ نے میاں بیوی کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا کہ وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس ہو، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ،
ایک دوسرے کو راحت پہنچاؤ، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرو، اس کے لیے یہ رشتہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں دیکھو، اللہ ایسی چیزیں پوری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جو لباس پہنتا ہے، سمجھ گئے بھائی؟ کہیں تو بھی ندیم پیٹ میں بیل چٹی پہن رکھے سو ایسے غصہ کرنے جیسے کیا ولدور میں ہتی بنین پہن رکھے سو سنے گیا عامر کا نام بولے آزو بازو کا بول رہا کہاں تمہیں سنے ہی کیا کون سا تمہیں جانور پہن رکھے سو۔ لباس کون پہنتا ہے؟ انسان ہی پہنتا۔ اب اس لباس کو اتارنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، شیطان نے ابلیس نے لباس اتارا تاکہ ان کی جائے شرم کھل جائے۔ اللہ، تو آج جو محنتیں ہو رہی لباس اتارنے کی وہ کس کی طرف سے ہو رہی ہیں؟ شیطانوں کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ شیطان کے چیلے اور چانٹے ہیں تو یہ محنتیں کر، حجاب اتارو، یہ اتارو، وہ اتارو۔ ارے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہم لباس اپنائے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہم حجاب رکھے تو آپ کو کیا پریشانی؟ خلاصہ یہ ہے انسان کو حیوان بنانا۔ انسان کیا کرنا بھائی؟ حیوان بن جائے، کوئی شکایت نہیں آپ سے، دل و جان سے آپ کو لگائیں گے، آپ کی بہت سی ستائش کریں گے، بہت تعریف کریں گے۔ ہماری پکڑ میں نہیں آتے، ہمارے لباس میں، ہمارے رہن سہن میں نہیں ڈھلتے تو تم فلاں 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 فلاں۔ تو یاد رکھو ہمارے نبی تشریف لائے تاکہ وہ ان سب چیزوں کو کیا کرے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری 4 نسبتیں، کیا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے 4 طریقے کا رشتہ ہے۔ والذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، نبی کی تعظیم اور توقیر کی، ونصروہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہو۔ تو آگے فرمایا اولئک ھم المفلحون، ان چیزوں کو اپنانے والے، ان چیزوں پر عمل کرنے والے وہی کامیاب ہیں۔ تو ہمارا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ایمان کا رشتہ۔ کس کا رشتہ ہے بھائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نبی کو ماننا، اس کے ساتھ نبی کی ماننا۔ کیا بھائی؟ نبی کو ماننا کہ اللہ کے نبی ہیں، اور ایک بات خاص یاد رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، اور قیامت تک کے نبی۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ جو نیا اپنے کو نبی کہے، مسیح کہے، مہدی کہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، میرے بعد 30 فرمایا۔ 30 ایک انداز کے واسطے، بہت سے کمانا، جھوٹے پیدا ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، سب اپنے کو نبی کہیں گے۔ اب یہ سوشل میڈیا بھی، یہ انٹر دا نیٹ ہے۔ دیکھو ہمارے حضرت فرماتے انٹرنیٹ نہیں، وہ انٹر دا نیٹ۔ کون سا جال؟ وہ شیطان کا جال، اس میں جا کو پھنسنا۔ یہ سیل فون نہیں، حضرت فرماتے یہ ہیل فون، کیا ہے؟ جہنم کا کال۔ یہ غلط کال آ جاؤ، یہ غلط میسج آ جائے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ان کی بہن بھاگ گئی، اس کی بیٹی بھاگ گئی، یعنی کیا ہوا؟ روز جالا کر نہ بچائے، اسلام کو سلام کر کے جا رہی، ماں باپ کو قربان کر کے جا رہی، اللہ کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں جلنے جا رہی ہے۔ روز کی کارگزاریاں ہیں، یہ بستی وہ بستی کر کو ٹالو مت، ہر جگہ کی وہی حال ہے، ہر جگہ کا وہی صورت ہے۔ اللہ بچائے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری بچیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔ کیا کیا کارگزاریاں آ رہی، کیسی
शरीफ घराने की, अच्छी घराने की, आंख नाक की अच्छी, भेड़ के साथ जा रही है, गैर के साथ जा रही है, गैरत कहां चलेगी? गैरत का मर गई क्या? खानदान का लिहाज नहीं, माँ बाप का ख्याल नहीं, इस्लाम का नहीं, जा रही है, रोज की कारगुजारी आ रही है। अल्लाह बचाए। तो याद रखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं कि सोशल मीडिया में, इसमें उसमें जहां बहुत सारी बुराइयां हैं, उनमें एक बहुत खतरनाक चीज ईमान पर डाके की, वो ये है कि दीन के नाम पर, दीन के उन्वान पर नई नई चीजें आ रही हैं। समझ रहे हैं? और मैं बोलता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, पूरी दर्दमंदी के साथ बोलता हूँ, अल्लाह के वास्ते ये डिबेटां जो बताते हैं, मुनाजरे भी, ये भी वो भी, अल्लाह के वास्ते देखो ना, वो सेटअप वैसा करते कि नहीं, हमारे लोग वैसे रहते कि उन्हें कुतुब इस्लाम के बारे में, पैगंबर इस्लाम के बारे में, तालीमात इस्लाम के बारे में इश्काल करता, इल्जाम लगाता, ये करता, हमारा आदमी ढीला पड़ जाता, लाजवाब हो जाता, बराबर नहीं बोलता। अल्लाह अकबर। एक ऐसा समा बनता है, गैर तो तालियां बजाते हैं, अपने भी शक में पड़ जाते। एक हदीस हमको बरसों से हम पढ़ते पढ़ाते थे, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। एक वक्त आएगा कि सुबह को इंसान मोमिन है, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन है, सुबह को काफिर हो जाएगा। दिल मानता नहीं था, कैसा होगा? क्या पूरे कोयला को, देवला को चल जाएंगे क्या? क्या हो जाएगा? देखो आज कैसी सूरत हाल बनी है। रात को सोते सोते इस तरह की कोई चीज देखा, इस तरह की कोई बात सुना, नऊज बिल्लाह सुम्मा नऊज बिल्लाह, सोते सोते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं को ऐसा करे कि ना, नहीं करना था ना, तौबा, लाख बार तौबा, गलत करता लेना, बराबर नहीं ना, हो गया ईमान, क्या हो गया? सुबह उठा, कैसा? ईमान से हाथ धो दिया। अल्लाह, समझ गए? इतना आसान। याद रखो, बहुत से नौजवान बच्चे बच्चियां हैं जिनके दिलों में शुकुक शुबहत, बोलते नहीं, बोले तो मुफ्ती इम्तियाज का फतवा लगा डालेंगे, बाइकाट कर डालेंगे, बाहर निकाल डालेंगे, दिलों में रखले करते। एक वक्त आएगा तो जाहिर करेंगे वो, 3 तलाक बराबर नहीं, सिस्टम बराबर नहीं, बदल को रहना, ये जुल्म है, नौज बिल्ला। कुरान के कानून को जुल्म बोलने वाले, ईमान कहां बाकी रहा? समझ रहे भाई? इसलिए आजकल बहुत बड़ी चीज ईमान की हिफाजत। एक दुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अश-शक्की व शिर्क। अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूं आपसे शक से और शिर्क से। हमारे हजरत दामद बरकातुहू ने फरमाया, इसमें गौर करने की बात यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले शक से पनाह मांगे, फिर शिर्क से। हालांकि शिर्क बड़ी चीज है। फरमाया शक जो है वो शिर्क की सीढ़ी है, इसमें जो कदम रखता है तो दूसरा कदम उसका उसमें पड़ता है। इसलिए ईमान की हिफाजत, अपनी औलाद की हिफाजत, आगे चलकर तालीमी ढांचा क्या बनेगा, तालीमी नक्शा क्या होगा, स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, रोजाना पूजा भी, योगा भी, सूर्य नमस्कार भी, ये वो क्या होगा, सोच कर देखो, पूरी चीजें तैयार हो रही हैं। आहिस्ता से एक एक जगह वो सब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, ठोसना शुरू हो गया। जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, सुनो। विशारम के सी अब्दुल हकीम कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे जामिया बाक़ियात सालिहात को आए। हमारे प्रिंसिपल और मैं भी खादिम वहां का, हमें बैठे 1-1.5 घंटा बात करें, हालात अजीब व गरीब सुनाए। उसमें एक बात बोले कि अचानक मुझे फोन आया, तुम्हारी कॉलेज में आज योगा डे मनाओ, इसलिए हमारी बस्ती में पूरा वो होगा नहीं, वो पूरा यहाँ आएगा नहीं। अल्लाह के वास्ते मत सोचो हालात कैसे बदलते हैं कि क्या होता है। तो प्रिंसिपल बोले, मैं परेशान हो गया, क्या करना है। फिर मैं फौरन, अल्लाह मेरे दिल में बांट डाला, गैर जो है स्टाफ हैं उनको मैं बुलाया, और गैर बच्चे भी पढ़ते हैं उनको बुलाया, एक जगह सेटअप करके कर लोगा करके बोला,
پھر اسے کورنگ کر کے میں بھیج دیا ہمارے یہاں. غیر تھے وہ کرے بھیج ڈالے. اب صبح کے دن مسلمان کالج میں مسلمان اسکول میں ایسا کراؤ کر بننے کی صورت میں کیا کریں گے؟ میں بولوں میرا ایک شاگرد میرے پاس پڑھا تھا شاگرد، میں کلاس کو دوپہر جا کر آیا، واٹس ایپ میں بھیجا، حضرت یہ دیکھو حضرت، صبح کو میرے بچے کو ٹوپی پہنا کو پورے اس کے ساتھ اسکول کو بھیجا ہوں، یہ دیکھو حضرت سر کو ٹوپی نہیں ہے، سامنے پوجا کر لگ بیٹھا ہے، دیکھو حضرت میں کیا کروں حضرت. ایک مولوی صاحب بولتے ہیں میں کیا کروں، گورنمنٹ اسکول کو بھیجوں پڑھائی اچھی نہیں ہے، مدرسے کو بھیجوں گا تو بچے کی عمر اتنی نہیں ہے، اب ایسی اسکول میں بھیجوں تو پوجا پاٹ سکھاتے ہیں، میں کیا کروں میرے بچے کے بارے میں. یہ وقت آ گیا ہے آزمائش کا وقت، ہماری نسلوں کا ہماری اولاد کا کیا ہوگا. اس لیے وہ دلی دورست وہ وہاں ہولک ہے یہاں ہولک ہے ایسا سب نہیں، یہاں پورا ہوں گا نہیں وہ پورا ہوں گا نہیں. اللہ کی فنا حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اس لیے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک بھی ذمہ دار، ہر ایک بھی اپنے ایمان کو بچانا. نبیاں کیسی دور ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی جن کو سب مانتے تھے، یہود بھی مانتے، نصارہ بھی مانتے، مشرکین بھی مانتے، ہمارے تو بڑے ہی ہیں. وہ خود فرمانے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا. تو پہلی نسبت ایمان کی ہے. تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آج کل بہت سے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے، میں مسیح بولنے والے، میں مہدی بولنے والے، میں نبی بولنے والے، سب بھرمار ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی اولاد پر نظر رکھیں، کیا دیکھ لے رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس سے اثر لے رہے ہیں. سمجھ لے بڑی مصیبتیں اور اتنے کٹر ہو جاتے. اچھا ہوا اس کے نام کے ساتھ اس کے بابا کا نام ہے شکیل بن حنیف کہتے، خالی شکیل رکھو رہتا مجھے بگا ڈالتے تھے. شکیل بن حنیف کر کو ایک فتنہ شروع ہوا ہے، عجیب و غریب فتنہ ہے. اللہ اکبر بولے تو ڈر ہوتا. اپنے کو مہدی بھی بولتا ہے، اپنے کو مسیح بھی بولتا ہے. پیچھے چلنے والے پورے نوجوان، سر کو ٹوپی بھی ہے، پیٹھا بھی ہے، داڑھی بھی ہے، جبہ بھی ہے، کرتا بھی ہے، دیندار نظر بھی آتے ہیں، دین کی محنت کرے بھی ہیں برسوں سے، تو اس کے پیچھے جا رہے ہیں. آپ لوگ بھی سنے رہیں گا کہ بستی کے مفتی سعید صاحب پیریمیڈ کے امام صاحب بہت محنت کرنے کریں، بہت فکر کرنے کریں، وہ فتنہ پیریمیڈ تک پہنچ گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آزو بازو سب ذہن سازی ہو رہی ہے، ایسے جھوٹوں کے بارے میں تشکیل ہو رہی ہے، ان کی پارٹی میں جما رہے ہیں ایسے جھوٹے اٹھے بیٹھے ایسے دعوے کرنے والے بہت ہو گئے. وہ بھی ٹپ ٹاپ ٹی شرٹ تھی، جین پینٹ تھی، کلین تھے، وہ سر میں ٹوپی نہیں، نبیاں کرتے بولنے کو بھی منہ ہونا نہیں. سو یہ بڑی مصیبت ہے. یہ نیٹ سے بھی عجیب و غریب طریقے سے بتا کر، اس لیے اجلے کو دیکھ کو اچھلنا نہیں، پیلے کو دیکھ کو اچھلنا نہیں. کیا پوچھے تو یوٹیوب میں دیکھا حضرت، یہ وہاں سے دیکھا حضرت، ان کا سنیا حضرت، کیا رے بابا یہ تو گوگل کون بیٹھ کو ہے جواب دیتا ہے. سو کون ہے؟ یہودی کی، نصرانی کی، کس کا سودا کر رہے ہیں؟ دین ایمان کا سودا کر رہے ہیں کیا؟ ذرا دیکھو. سمجھ رہے بھائی؟ اس لیے ہر چیز تو پہلی نسبت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی نسبت. ہاں سن لو، قیامت کے قریب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آسمان سے اتارے جائیں گے. وہ کیسا حضرت؟ آسمان پر اٹھائے گئے. یہ قدرت اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے. سمجھ رہے بھائی؟ ایک اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عادت ایک ہے، قدرت ایک ہے. عام طور سے
جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ سب کا ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ویسا نہیں، بغیر مرد کے پیدا ہوئے، وہ کیسا حضرت کو، حضرت حوا علیہ السلام بغیر عورت کے پیدا، وہ کیسا حضرت کا تو حضرت آدم علیہ السلام دو کے بغیر پیدا ہوئے۔ اسی کو قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں کیسی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بغیر مرد کے پیدا ہوئے، تعجب کیا ہے، وہاں دو کے بغیر بھی پیدا ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہی الگ ہے، وہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، آسمان سے نازل کیے جائیں گے قیامت کے قریب، لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، سمجھتے ہیں؟ وہ اسی شریعت پر چلیں گے، اسی شریعت پر چلائیں گے، ان کے علاوہ جتنے ہیں سب جھوٹے ہیں، دجال، سمجھ رہے بات؟ اچھی طرح یاد رکھو کہ قادیانی ہو، اپنے کو احمدی بولنے والے ہو، شکیل بن حنیف کے ہو، نئے نئے نامہ کے ساتھ، وہ بھی بولنے کا انداز بھی ایسے لاجک طریقے پر بات کرتے، شکیل نہ رہے تو حضرت مہدی کا نام محمد، تو شکیل تیرا نام کو، تو شکیل کا تو شکیل کا لفظی معنی نہیں، خوبصورت، وہ معنی سیرت صورت میں بہت خوبصورت، اچھا رہے۔ ان کے باوا کا نام حضرت مہدی کے عبداللہ، تیرے باوا کا نام حنیف کو، تو حنیف کو تو وہ معنی نہیں، ملت حنیفیہ کا نہیں، سیدھا رستہ، ویسے سیدھے رستے پر چلنے والے کا بیٹا، سیدھے رستے پر رہنے والا، ایسی سب لاجک۔ ابا دجال کون بھی نہیں، دجال کون کا تو امریکہ کہتے، فرانس کہتے، کیسا کا تو امریکہ کر کو اردو میں لکھو، کاف ہے نہیں، امریکہ لکھتا کو، فرانس کو فیر ہے نہیں، ایسا لکھتا کو بورڈ میں، ادھر کا شروع کا مٹا ڈال کو، ادھر کا پیچھے کا مٹا ڈال کو، دیکھو کا پھر ادھر کو ہے، دیکھو تو دجال کون کا تو امریکہ بھی فرانس بھی کہتے، دجال کا بھی آتا نہیں کرو، دجال کا ظہور ہوگا، اس کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، یہ حقائق میں سے ہے، اہل سنت والجماعت کی بالکل بنیادی عقیدوں میں سے، سمجھ رہے بھائی؟ معمولی باتیں نہیں، ہوں گا کیا، جاؤں گا کیا کر کو، ہوگا اس بھی انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہی، دجال کے ختم کے بعد ہی قیامت آئے گی، لیکن یہ جھوٹے دجال سمجھتے ہیں، تو وہ دجال جو ہے وہ مادیت کا، میٹیریلزم کا سرغنہ ہے، وہ اس کا خاتمہ کریں گے اللہ تعالیٰ روحانیت کے پیکر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حدیث میں آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اتنا ڈرے گا اور ایسا گھلے گا جس طریقے سے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر حضرت اسے نہ بھی مارتے تو وہ مر جاتا۔ تو حضرت ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا؟ ہاں، افضل انبیاء ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہے، قیامت تک کے نبی ہے، آپ ہی کی شریعت آخر تک کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس عقیدے میں فرق آئے گا، پوری عمارت دین اسلام کی ایک تخت ڈھا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ آج یہ قادیانیاں پوری دنیا میں چھا گئے، بڑے بڑے عہدوں میں آ گئے، ملکوں کے صدروں سے، سیکریٹریوں سے، فلاں سے ان کے یہ ہو گئے ہیں، اور ہر بڑی بڑی جگہوں میں وہی چھا گئے۔ آگے چل کو معلوم نہیں، ذرا سالوں کے بعد اسلام کو تو قادیانیت کر کو آ جائیں گے، ویسا حال بنتے جا رہا ہے۔ پانچواں خلیفہ کہتے، حضرت حضور کہتے، مرزا مسرور کہتے، واہ ایسا غصہ آتا ہے۔ یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کھڑتا ہے، ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یاد رکھو، سمجھ رہے؟ ماں بہن کو کوئی کچھ بول برداشت کرتے کیا؟ ہمارے نبی کو کچھ بھی بولتے رہے، ہمارے دین کو کچھ بھی بولے، ہمارے اندر غیرت نہیں آئے، بہت سافٹ لوگ، بہت یہ کمپرومائز، اس میں کیا کمپرومائز؟ ایمان بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، غیرت سے ایمانی بہت بڑی چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی آتا ہے، دین و شریعت کا لبادہ اوڑھ کے آتا ہے اور ایسی ویسی بحث کی باتیں کرتا ہے، بالکل قطعاً امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں فرمایا
اگر کوئی کہے میں اللہ کا نبی اور دوسرا پوچھا کیا پروف ہے کیا ثبوت ہے، پوچھنے والا بھی کافر، انہوں تو کافر ہوا وہ نبی اس لیے کہ اسے شک ہے رسول اللہ آخری نبی اس کے بعد بھی آ سکتے نہ آ کر ایمان سے حد ہو۔ تو دوسرا رشتہ ہمارا نبی سے کیا ہے، وہ عزّرہ توقیر کا، عزت کا۔ تو نبی سے عزت کیا ہے، نبی کی سنتوں سے، نبی کی شریعت سے عزت، اس کے شریعت ہم پہ غالب ہے، شریعت ہمارے سروں کے اوپر ہے، تو نبی کی سنتوں، نبی کی شریعت، تو یہ توقیر ہے، اس کی عزت ہونا چاہیے۔ اب دنیا کی بلا بدتر مٹی سب کی چیزیں ہیں، سنت کر کو بولے تو سنت کچھ نہ کرتے کیا صحابہ رضی اللہ عنہ سنت عمل کرنے کے واسطے سنت آج چھوڑنے کے واسطے سنت کچھ نہ کر چھوڑتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا رشتہ کیا ہے، وہ نصرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ آج ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے واسطے سنو، حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، ہر ایک فکر مند رہو، حالات کیا ہوں گے کہ معلوم نہیں، اپنی نسلوں کی اپنی اولاد کی فکر کرو، ایمان پر باقی رہنا ہے تو فکر کرنا۔ نبیاں دعا مانگ کر گئے ہیں اور اللہ بھی فرماتے ہیں 18 نبیوں کا ذکر کر کے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو ان کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ اس لیے شرک سے بچانا، بے دینی سے بچانا بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان سب چیزوں پہ نظر رکھنا، بچے کیا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کس سے اثر لے رہے ہیں، سمجھتے ہیں خالی پڑھتے ہی چھوڑ ڈالنا نہیں۔ آج بچوں کو پڑھانا پڑھائیں تو کیسا، پڑھائیں نہیں تو کیسا، کہاں جا لگتی، کیا پڑھ لگتی، دل میں کیا بستا کر ہے، کیا چیزیں آ رہی ہیں، اللہ نہ کرے ہاتھ دھو دیے تو پھر مشکل ہو جاتا، سمجھ گئے؟ ہاں۔ تو تیسری چیز ہے وہ نصرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مدد، آپ کی سنت کی مدد۔ اور چوتھی چیز ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور آپ کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی۔ یہ 4 نسبتیں ہماری ہیں، تو فرمایا جو لوگ یہ کریں گے اولئک هم المفلحون، یہی فلاحیاب ہونے والے، کامیاب ہونے والے۔ اس کے بزرگوں بات ختم کر رہا ہوں، اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، جیسا میں نے پہلا سوال پوچھا آپ کون ہو، تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے، تو ہم مسلمان ہیں۔ فخر کے ساتھ کہنا ہم کیا ہیں، یعنی شکر کے جذبے کے ساتھ کہ اللہ آپ کی نعمت بغیر مانگے عطا فرمائی، بغیر استحقاق کے عطا فرمائی، بغیر اہلیت کے عطا فرمائی۔ ذرا دن پہلے برتھ سرٹیفکیٹ کی ایسی اہمیت، بابا تمہاری بھی ہونا، تمہارے بابا کی بھی ہونا، تمہارے دادا کی بھی ہونا۔ دادا کی برتھ سرٹیفکیٹ کہاں جا کے لیں گے، دادا خبر میں ہی وہاں جا کو لے لگانا، پوچھ کو لے لگانا، سافٹ کاپی کی ہارڈ کاپی کی جا کو پوچھ کو پرنٹ کر لگانا، دادا کے لیے بڑا ہوا چلیا۔ تو ڈیٹ آف برتھ کو، برتھ سرٹیفکیٹ کو اتنی آ گئی، ذرا سوچ کے دیکھے گا جس ڈے کو ہمیں پیدا ہوئے کتنے کافر پیدا ہوئے، اللہ ہم کو بچائے نہیں بچایا، ہو گئے رہتے تو کیا، کتنے حیوان پیدا ہوئے، برے حیوان بھی، یہ زہریلے جانور بھی، اللہ ہم کو بچائے نہیں بچایا، انسان بنایا نہیں بنایا، اتنا شکر ادا کرنا۔ حیوان بنا دیا ہوتا تو ہماری کیا حالت ہوتی، بے ایمان رہتے تو کیا ہے، کبھی ہمیں اللہ سے مانگے کیا، کبھی اپلیکیشن دیے کیا، کبھی ریکمنڈیشن کرے کیا، کبھی فیس کا بھی بنے کیا، ایمان کے واسطے اسکولاں یہ بنو وہ بنو، ڈونیشن، منتھلی فیس، کوارٹرلی فیس، یہ فیس، اسکول فیس، بک فیس، کب بھی ایمان کے واسطے فیس بنے کیا، اللہ مفت میں دیا نہیں اتنی بڑی چیز، اس سے ہاتھ دھو رہی ہے ہماری امت۔ روزانہ کا سروس سنتے سنتے تو طبیعت پر اثر۔ میں ایک آندھرا کے ایک ڈسٹرکٹ کو گیا، وہاں کے سروے رپورٹر بولے حضرت صرف اس ڈسٹرکٹ میں 20 پر 8,000 لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ ایک ایک جگہ کی کارگزاری کتنا سننا، بولا سن کو طبیعت پر اثر پڑتا، روزانہ کی کارگزاریاں، اس لیے ایمان معمولی چیز نہیں ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔
یہ گیا تو سب کچھ لٹ گیا، یاد رکھو۔ ہاں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر نعوذ باللہ ان سے بھی یہ شرک کا عمل ہوا تو ساری چیزیں غارت ہو جائیں گی، ساری چیزیں غارت ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ حالات کیسے بھی آئیں، ذہن میں رکھیں کہ ہم نمک نہیں ہیں جو گھل جائیں، ہم کاغذ نہیں ہیں جو پھٹ جائیں، ہم ایمان والے ہیں، ایمان پہ زندے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حالات آئیں گے، سمجھ رہے بھائی؟ ایک آدمی ایسا رومال اوڑھ لگ باہر گھر کے نکلا، ہوا چلی، رومال اڑنے لگا، کیا کرتا بولو؟ پکڑ لیتا، ڈال لیتا، اور زور سے ہوا چلی تو اور زور سے مضبوطی سے پکڑتا، اور اڑنے لگے تو ایسا پکڑ کو اچھا گھٹ کیا کرتا، ٹوپ لیتا، ہے نہیں؟ ویسے ہی حالات کی آندھی چل رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکڑنا۔ کیا کرنا بھائی؟ اور تیزی سے حالات آئیں گے اور اللہ کو مضبوط پکڑنا، اور تیزی سے حاضر اللہ سے سمٹ جانا۔ بس وہی ایک ذات ہے ہماری، وہ اللہ ہی ہے، دوسرے سب جھوٹے، سمجھ گئے؟ خالی ہتھیلی میں جنت دکھائی سے کہ باتیں کریں گے، انہوں آگے تو ہو جائیں گا، انہوں آگے کون بھی نہیں، سب بھی مارتے، ایک جنا ہاتھ سے مارتا، ایک جنا لات سے مارتا ہوتا ہے۔ ہمارا اللہ ایک ہی ہے ہمارے لیے، اس سے ہمارا رشتہ مضبوط کرنا۔ ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک باوا اپنے بچے کو ایسا گلی میں لے لگ جاتا ہے، ادھر سے گلی سے کتا آ گیا، آتے ہی بچہ ہاں کر رونا شروع کرے، فوراً بابا اسے منڈے پہ اٹھا جائے، نکو بیٹے رو نکو، میں ہوں دیکھتے ایسا کر۔ اب کیا؟ اب ادھر گلی سے آتے ہی جو بچہ کتے کو دیکھ کر رویا، وہ کتا ادھر جاتے ہی وہ بچہ جو ڈریا، اب کتے کو دیکھ کو ہو ہی گیا، کیا ڈرا تھا؟ سمجھے کیوں ڈرا تھا؟ اسے کیا یقین ہے میرے باوا کا سہارا، میرے ربا کا سہارا میرے ساتھ ہے۔ تو ایسا ایک بچہ جب یہ سمجھے کہ میرے ابا کا سہارا ہے، تو ہم ایمان والے اگر یہ سمجھے کہ ہمارے ربا کا سہارا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کس سے ڈر ہے؟ بولو، وہ کتنا مہربان اللہ ہے، ایسا ہم سے پوچھتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے مہربان رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا؟ بچہ جیسے ان سے مانگنے لگے، ایک شریف باپ پوچھتا ہے، میں تجھے کیا کم رکھا کر کو، میں تجھے کیا دلایا نہیں کر کو، مجھے چھوڑ کر اس کے لے جا کر مانگیا نہ تو کر کر، ہمارے رب پر کیا گزرتی رہی گا؟ ہم اس کو چھوڑ کر، اس کے سہارے کو چھوڑ کر، ان کے اوپر امید رکھ کر اس سے دور ہوں تو ہمارا کیا اللہ ہمارے؟ اس لیے اللہ سے چمٹنا، اللہ کے دین سے قریب ہونا، اللہ کے حکموں پہ چلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پہ چلنا، یہی اس کا حل ہے۔ مفتی صاحب نے جو شروع میں بتایا کہ حالات ایسے ہیں، حالات کا حل اللہ نے اسی آیت میں فرمایا اولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالی ہم سب کو فلاح یاب اور کامیاب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب يا الله۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت سے نہایت گندے، اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما، شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما۔ اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ روزانہ امت کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، لٹ رہی ہے، اے اللہ عورتوں کے سہاگ لٹ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، جوان جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں۔
اللہ گھروں کو ڈھا رہا ہے. اب تو اللہ مسجدوں اور مدرسوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں. امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ, کرم فرما دیجیے اللہ. یقیناً ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, ناہنجار ہیں اللہ, بڑے گندے ہیں, مگر آپ ہی کے بندے ہیں اللہ. آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ. آپ نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. وہ فرعون جو اپنے کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا, تو آپ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا, اس سے نرم بات کرنا. اللہ ہم فرعون سے گئے گزرے نہیں ہے اللہ, ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلی کہہ کے پکارتے ہیں اللہ. ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما اللہ. یقیناً گنہگار, خطا کار, سیاہ کار سب کچھ ہے اللہ, پاپی ہے اللہ, مگر آپ ہی کے بندے ہیں اللہ. آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ. ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ, کرم فرما دیجیے اللہ. پوری امت مسلمہ کی جان کی, مال کی, ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, افطار کی حفاظت فرما. یتیموں, یسیروں, بیواؤں, معذوروں, مجبوروں کی مدد فرما. اللہ مرحومین کی بخشش فرما. اللہ بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرما. قرض داروں کے قرض کی صورت پیدا فرما. اللہ پریشان حلوں کی پریشانی دور فرما. بے روزگاروں کی پریشانی اللہ حلال روزی عطا فرما. ہماری اولاد کو نیک صالح بنا. عزت و عصمت کی حفاظت فرما. اولاد کے دکھ اور دردوں سے بچا. اللہ اولاد کے دکھ اور دردوں سے بچا. اولاد کو برے ماحول سے بچا, بری عادتوں سے بچا, بری صحبتوں سے بچا. اللہ ہر برائی سے بچا. اللہ جوان بچے بچوں کا نکاح آسان فرما. ماں باپ کا ذمہ آسان فرما. اولاد کے دکھ اور دردوں سے بچا. پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. خاص طور سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. مسجدوں کی, مدرسوں کی, مرکزوں کی, مکتبوں کی حفاظت فرما. دینی جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. ہمیں سچے بنا, اچھے بنا, نیک بنا, ایک بنا. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.